رحيم يا رب يا قدير يا رب يا سميع يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں اور انگنت انعامات سے نوازا ہے. اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ قرآن کریم کے 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے اگر یہ کہا جائے کہ اس کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں پیدا فرما سکتا تھا. انسان بنایا اور اس نوع میں سے، کائنات میں سے، اس قسم میں سے ہمیں پیدا فرمایا جس کے بارے میں اس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے. معزز اور مکرم مخلوق اللہ رب العزت نے جو بنائی، ہمیں اس کا ممبر، اس کا فرد بنایا. اور اسی آیت کی وجہ سے عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان پوری مخلوقات کا سرتاج ہے، اشرف المخلوقات یا کراؤن آف دی کریشن، پوری کائنات کا سرتاج. اللہ رب العزت کا یہ انعام کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑا انعام کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اگر وہ ہمیں مسلمان نہ بناتا تو پتہ نہیں آج ہم کس مندر کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، کس عبادت خانے میں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے. اس کا یہ احسان ہے کہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اللہ رب العزت کے انہی احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. وہ نبی، وہ رسول جن کے مقابلے کا کوئی رسول گزرا ہی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، معروف ہے کہ 1,24,000 انبیاء، کتنی بڑی تعداد ہے. 1.25 لاکھ انبیاء گزرے. ان میں سے 313 یا 314 رسول گزرے. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، نبی کی نسبت رسول کا درجہ تھوڑا اعلیٰ ہے. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 یا 314 رسول گزرے، اور ان رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل قرار دیا ہے، عظیمت والے رسول. اور وہ 5 رسول کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 میں سے بھی افضل ترین
313 یا 314 میں سے بھی افضل ترین اور 5 افضل ترین رسولوں میں سے بھی افضل ترین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں عیسائی بھی بنا سکتا تھا، یہودی بھی بنا سکتا تھا، اور کسی بھی نبی کی امت میں سے پیدا فرما سکتا تھا۔ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو تمام نبیوں کے امام اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم امام الانبیاء والرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور وہ امت جس امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا، اس امت کا ممبر بنایا جس امت کے بارے میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ امتیں پہلے بہت گزری ہیں، ہر نبی کی امت ایک امت تھی، لیکن کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تمام امتوں میں سے اعلیٰ امت جس امت کا فرد بننے کے لیے نبیوں نے خواہش کی۔ امتی ایک نبی ہو کر خواہش کرے کہ میں اس کا امتی، کتنی بڑی امت ہوگی، کتنی عظیم امت ہوگی، اور اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ ہم اس امت کے فرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار احسانات سے نواز رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم نعمت یہ بھی دی ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کے نام سے بے شمار گروہ، بے شمار جماعتیں، بے شمار طبقے، آپ کو قدم قدم پر نئے سے نئے رنگ، آپ ٹوپیوں کا شمار کرنے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے رنگوں کی ٹوپیاں پاکستان انڈیا میں چل رہی ہیں۔ ہر جماعت کی اپنی ٹوپی، ہر جماعت کی پگڑی باندھنے کا انداز الگ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت میں سے بنایا جس کی نہ ٹوپی سپیشل ہے، نہ ان کی پگڑی سپیشل ہے، نہ ان کا لباس سپیشل ہے، ان کو صرف وہی پسند ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل توحید بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دھڑوں میں، اللہ رب العزت نے ہمیں فرقوں میں نہیں، بلکہ جو اس دین کی اصل ہے اس اصل میں رکھا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک دھڑا ہے، کہیں گے کہ اہل توحید یہ بھی تو ایک دھڑا ہے، وہابی بھی تو ایک جماعت ہے، ایک دھڑا ہے، جبکہ دھڑا وہ ہے، فرقہ وہ ہے جو اصل سے ہٹ جائے، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے، کیا وہ فرقہ شمار ہوگا؟ معمولی سا غور کر کے دیکھ۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے ہٹ جائے، کیونکہ اصل تو ایک ہے اور وہ ہے اسلام، اصل ایک ہے، اور وہ وہی جماعت ہے جس جماعت کا عمل صرف کتاب اللہ اور سنت رسول پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شرف سے بھی نوازا ہے کہ ہم صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماننے والے ہیں۔ کسی بھی امام کی توہین ہم نہیں کرتے۔ آپ کا میرا ایمان ہے یا نہیں کہ ائمہ سارے قابل احترام ہیں، اگر 4 کہیں تو بھی قابل احترام ہیں، 40 کہیں تو بھی قابل احترام ہیں، 400 ہیں، 4000 ہیں، ائمہ بے شمار ہیں۔ یہ تو تنگ نظری وہیں سے شروع ہو گئی کہ بے شمار ائمہ میں سے 4 کو چن کے فائنل کر لیا کہ بس شاید یہی ائمہ ہے، جبکہ ائمہ کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں، اور ہم سارے ائمہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت ظرفی دی ہے۔ وسعت ظرفی یہ ہے کہ سب کا احترام کریں، اور ہم پھر جو ان کے چنے ہوئے 4 ہیں ان 4 میں سے بھی 4 کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم 4 کو مانتے ہیں، اور اگر 4 کو نہ مانیں، 1 کو مانیں، 3 کو چھوڑ دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ابھی کل گزرا ہے،
بہت سارے لوگ 4 رکعت نماز فرض امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کہیں 8 تراویح ہے یا 20 تراویح ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ وطر پڑھنے کا موقع آیا تو ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی نماز وطر پڑھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ اس سامنے والے امام کے بارے میں جو مشہور قول ہے کہ چاروں امام برحق ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا؟ پہلے ایک عرصہ گزرا کہ کہا گیا دین اسلام 4 ائمہ میں منحصر ہے کہ ان کے بعد دین ہی نہیں، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ جب یہ 4 زندہ تھے تب بھی بڑے بڑے امام باہر موجود تھے، ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی غلطی کا احساس ہوا، جملہ نیا تیار کیا گیا کہ چاروں امام برحق ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اب جب فرض پڑھ رہا تھا تو چاروں امام برحق تھے، اور یہ جو امام مسجد ہے یہ بھی کسی ایک برحق امام کا مقتدی تھا۔ جب تراویح پڑھی تو یہ بھی مسلمان تھا، جب وطر کی باری آ گئی تو کیا یہ امام مسلمان نہیں رہا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی توفیق دے رکھی ہے کہ ہم چاروں ائموں کو برابر عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جہاں بات آئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی، ہم چاروں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی گستاخی ہے؟ جب بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے آئے اور کسی بھی امام کا قول کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ہو، ہم نہیں مانتے، لیکن اس میں کوئی بھی گستاخی نہیں۔ جب ان کی باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں، چاروں کا احترام کرتے ہیں، چاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ایک عظیم نعمت دے رکھی ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک کو مانا 3 کو چھوڑ دیا، اور ایک کو مان کر جن 3 کو چھوڑا ہوا ہے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں دوسرے والے؟ میرا امام برحق ہے، کہتے ہیں کہ میرا امام برحق ہے، میرے امام کا قول صحیح ہے اور دوسروں کا غلط، ان کے امام کے قول کے صحیح ہونے کا احتمال ہے۔ یہ ہے دین ہمارے ان پارٹی والوں کا۔ میرے امام کا قول صحیح ہے اور ان کے امام کا قول غلط ہے، یعنی 3 امام غلط کہہ رہے ہیں، میرا امام صحیح کہتا ہے، اور ان کے امام کے قول کے صحیح ہونے کا احتمال ہے اور ہمارے امام کے غلط ہونے کا صرف احتمال ہے۔ یعنی سارا کچھ اپنے امام کو دے دیا، 3 جو ہیں ان کو بیکار کر کے رکھ دیا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم چاروں کو مکمل احترام دیتے ہیں، اور اگر ایک کو لے لیں 3 کو چھوڑ دیں تو دین کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے آج ہمارے مسلمانوں کی کم از کم یہ 4 جماعتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک کو لیتے ہیں 3 کو چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ یہ کہ آج امت اسلامیہ کتنی جماعتوں میں بٹ چکی ہے۔ پہلے نمبر پر 4 بڑی جماعتیں، پھر ہر جماعت کے اندر جماعتیں، آپ کے علم میں ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک کو لے لیا 3 کو چھوڑ دیا تو دین کا ایک حصہ ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے ایک پنجابی شاعر نے ایک بڑی فرسٹ کلاس مثال دے کے سمجھایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک گائے لی جائے یا بھینس خریدی جائے، اور بھینس کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں نا، اور 4 تھنوں میں دودھ ہوتا ہے، مفید چیز ہے۔ علم اور دودھ کی تفسیر یا تعبیر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دودھ دیا گیا، میں نے دودھ پیا، خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، میں نے اتنا پیٹ بھر کے دودھ پیا کہ مجھے اس کی وجہ سے جو سرسبزی ہے یا تازگی ہے اپنے ناخنوں میں نظر آنے لگی، اور پھر میں نے وہ دودھ جو ہے وہ عمر فاروق کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا علم دودھ
بالکل ایک تعبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، کیونکہ علم روحانی غذا ہے اور دودھ جسمانی غذا ہے، دونوں غذائیں ہیں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ گائے خریدی، اس کے 4 تھن ہیں، ایک میں سے دودھ نکالتے رہیں اور 3 کو چھوڑے رکھیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتا ہے 2500 دی مجھ لینی تے رقم نو گوانا نہیں، اکو ہی تھن چوئی جانا تنہ نیڑے جانا نہیں۔ یعنی بھینس لی، خریدی، اتنی بڑی رقم خرچ کی اور ایک تھن سے دودھ نکالتے رہے، 1 مہینہ 1 ہفتہ، بالآخر اس بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ خشک ہو جائے گا، ایک میں سے بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے لوگ وہی کر رہے ہیں کہ 4 امام تھے، 4 علم تھے، 4 علم کے تھن تھے، علم کے سرچشمہ تھے، لیکن ہم نے ایک سے لینا شروع کر دیا، 3 کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس دین کا شرعی علم انتہائی ناقص رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو اس شرف سے بھی نواز رکھا ہے کہ ہم 4 کو ہی لیتے ہیں، 4 تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں اور الحمدللہ بھینس ہماری سلامت ہے۔ دین اسلام، کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں مکمل حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نعمتوں کا تذکرہ کتنا کریں، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ میں نے آیت پڑھی سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے رات بھر سوت کاتا، دھاگا تیار کیا اور دن چڑھا کینچی پکڑی اور سارے کے سارے دھاگے کو توڑ کر ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اور قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ مثال کے ساتھ انسان کو بات سمجھاتا ہے، اور مثال کے ساتھ عموماً بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہی اسلوب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ آپ نے ایک نہیں کئی معاملات میں مثالیں دے دے کر سمجھایا، حتیٰ کہ بڑی سادگی کے ساتھ رمضان کے دن کتنے ہوتے ہیں، چونکہ ابھی رمضان قریبی گزرا ہے، آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ گننا جانتے ہیں، شہرنا ہکذا۔ حدیث بیان کی ہوگی شیخ نے آپ کے سامنے رمضان میں، کئی مرتبہ یہ ہوگی بات، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہمارا مہینہ کیسے ہے، ہکذا۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، او ہکذا، دوسری مرتبہ 2 مرتبہ اشارہ کر کے تیسری مرتبہ انگوٹھے کو لپیٹ لیا، اور تیسرا یہ ہو گیا۔ مہینے کے دن کتنے ہو گئے؟ یا 30 یا 29۔ اگر زیادہ ہوں گے مہینہ مکمل ہوگا تو 30 دن ہوں گے، اور اگر مہینہ مکمل نہیں ہوگا تو مہینے کے دن 29 ہوں گے۔ اب ہاتھ کی انگلیاں کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے کے ساتھ بتانا، کیا کسی کو شک باقی رہ جائے گا کہ ہمارے مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے جو ہمیں بتایا، صحابہ کرام کی زبان سے ہم نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور ذکر کر دو، مثال معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک مثال دی، ہمارے عام معاشرے میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، اور اس بات کے نتیجہ میں ہمارے یہاں خرافات، ہمارے یہاں بدعات، ہمارے یہاں شرکیات یہ گھر کرتی جا رہی ہیں، روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر کسی میں بدعت دیکھو، کسی میں کوئی خرافات میں سے کوئی چیز دیکھو، کسی میں سے آپ نے شرک دیکھا،
آپ نے چاہا کہا کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تم کس کام کے پیچھے؟ وہ کہے گا بس تم جہاں لگے ہوئے ہو تم ٹھیک لگے ہوئے ہو، اور میں جہاں لگا ہوا ہوں ٹھیک۔ اور تیسرے صاحب پاس کھڑے آپ کو بڑے زور سے کہہ دیں گے ہاں جی جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لے، ہے یا نہیں مشہور یہ؟ وہ تیسرے نے سارا معاملہ ہی گدھا ہی کنویں میں پھینک دیا، کہا نہیں جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا، جبکہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، تو غلط کون ہے؟ کوئی غلط ہوگا؟ اب قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا ماذا بعد الحق الا الضلال، دو ہی جماعتیں ہیں، دو ہی گروہ ہیں، اور دو ہی ہیں اور دو ہی رہیں گے، ایک اہل حق اور دوسرے اہل ضلال یا اہل باطل۔ تیسرا کہاں سے آئے گا کوئی؟ اب یہ جو کہہ رہا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ہر کوئی سچا ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مثال دے کر سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط کام کرنے والے کو غلطی پر ٹوکو، اسے روکو، اور صحیح کام کرنے کی لوگوں کو دعوت دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل خود اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے پہلے جو آیت پڑھی ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کب بنو گے؟ جو چاہے کرتے رہو اور بہترین امت رہو گے نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر یہ تین کام کرو گے تو بہترین امت ہو، ورنہ بدترین لوگوں میں شمار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، صحیح مسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں اللہ قوموں کو ترقی دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں ان کو تنزلی میں، عروج کی بجائے زوال میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک قرآن کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیاں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹیاں بھی نہیں لگائیں۔ تیسرا جملہ ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارا اللہ پر تو ایمان ہے نا، ہم سارے ایماندار ہیں یا نہیں؟ یقین کے ساتھ ہم سارے ایماندار ہیں۔ اب اس سے پہلے والی دو ڈیوٹیاں ہیں، وہ گننے میں دو آتی ہیں، دراصل وہ ایک ہی ہے، گنتی میں دو ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اصلاً یہ ایک ہی ہے، نیکی معلوم ہے تو لوگوں کو اس کا حکم دو، اور برائی کرتے ہوئے آدمی کو دیکھو تو اس سے اس کو منع کر دو۔ اب یہ ایک کیسے ہے اور دو کیسے ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے مثال کیا دی۔ میں اپنے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، پانی کا گلاس آپ نے اچھا کیا کہ یہاں رکھا ہی نہیں، کیونکہ گرم موسم میں پانی نہیں رکھنا چاہیے پاس۔ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، ایک آدمی آپ کے پاس ٹیبل پر بیٹھا ادھر کھانا کھا رہا ہے، آپ ادھر کھا رہے ہیں، اس نے پانی کا گلاس دائیں ہاتھ میں لینے کی بجائے بائیں ہاتھ میں لیا اور پینا شروع کیا۔ آپ کی ذمہ داری اب کیا بنتی ہے؟ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، یہاں تو یہی بنتا ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے۔ اگر یہی کہیں گے تو امت اسلامیہ کے بہترین امت کے فرد رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے کہیں بھائی صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پئیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی واضح ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ، دائیں سے پیو، ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا
کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ آپ نے افطار پارٹیاں یہاں مسجد میں تھی کوئی افطار صائم کا انتظام تھا، اور الحمدللہ سعودی عرب کا کمال ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ، ہر مرکز کے ساتھ، ہر پٹرول پمپ کے ساتھ افطاری کا انتظام فری میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دور دار سے آتے ہیں، افطاری کے اس کیمپ میں افطاری کرتے ہیں اور پانی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ بہت سارے منظر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ پیتا ہے تو پیتا رہے، میں تو دائیں سے پیتا ہوں، ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس بھائی کو پیار سے سمجھائیں کہ بھائی بائیں ہاتھ سے پینا ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر پڑھتے ہی یہ کہیں گے کہ یہ تمہارا کام شیطانی کام، کئی لوگوں کو عادت ہے کہ سمجھاتے ہوئے بھی لٹھ کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، اسے اچھے طریقے سے پیار سے کہو ہم مسلمان ہیں، امت رسول ہیں، امت مصطفیٰ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور آخر میں وعید فرمائی کہ یہ شیطانی کام ہے، لیکن پہلے یہ نہیں کہا آپ نے۔ ہمارے مسلمانوں میں بعض میں یہ کوتاہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حق گوئی، اللہ کے نبی سے بڑا حق گو کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، اور بعد میں جا کے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام۔ اور ہمارا بھائی آغاز ہی لے کہ تم یہ کیا شیطانی حرکت کرے، تو وہ کیا کہے گا؟ عموماً ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کا یہ جملہ سنتے ہی کہے گا کہ تم اپنا دین اپنے پاس رکھو۔ کیا کمایا اس آدمی نے؟ دعوت کا انداز بھی ہو تو وہی جو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دانائی کے ساتھ، سب سے پہلے حکمت کہ آدمی دیکھو اور اسے اچھے طریقے سے، اور موعظہ حسنہ آپ بڑے خلوص کے ساتھ، واعظ بھی ہو اور اچھا بھی ہو، نصیحت بھی ہو اور اچھی بھی ہو۔ اگر آپ نے اچھے طریقے سے اسے بتایا کہ بھائی پانی دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، بائیں سے نہیں، سنت یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، تو یقیناً وہ بات مان لے گا، اور اگر لٹھ ماری تو وہ پھر نہ اس وقت مانے گا، نہ آئندہ آپ کے قریب پھٹکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کام کرو تو تم بہترین امت ہو۔ یہ دو کام ایک ہو گیا یا نہیں؟ بائیں ہاتھ سے پینے سے اسے اچھے طریقے سے روک دیا، دائیں ہاتھ سے پینے کا طریقہ بتا دیا، ایک ہی بات ہے۔ نام دو ہیں، کام ایک ہی ہے، لیکن کبھی کبھی دو الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو صرف امر بالمعروف کا حکم دینا پڑے اور کہیں صرف نہی عن المنکر، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں تو سعودی عرب کے اندر ہم نے ابھی راستے میں بھی ایک گاڑی دیکھی ہے جو متووں کی گاڑی مشہور ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ متوا کام کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا کھاتا ہے، گورنمنٹ کرے وہ جانے، اس کا کام جانے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کیا سعودی گاڑی دیکھ کر اللہ نے یہ فرمایا تھا؟ اللہ نے سعودی عرب کے لیے یہ حکم نازل فرمایا ہے؟ نہیں، یہ پوری امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں کام یا ایک کام ادا کرتے رہیں۔ اگر اس کام کو کرنے لگیں، کسی میں بدعت دیکھی، کسی میں شرک دیکھا، خرافت دیکھی، آپ نے روکنا چاہا، وہ کہتا ہے تم جہاں لگے وہ میں جہاں لگا ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ بس جی جو جہاں لگا۔ اگر یہی بات ہوتی تو معاملہ ختم تھا کہ جو جہاں لگا ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط قرار دینے کے لیے مثال دی، اور مثال دے کر بہترین انداز سے سمجھایا کہ اگر یہی ہم سب لوگ کہیں گے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، اور اسی طرح چھوڑ دے جائیں گے، سارے کے سارے لوگ غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایک سفینہ، ایک جہاز کی مثال ہے کہ جس کا پانی میں بھی حصہ ہے، اوپر بھی حصہ ہے، عرشہ جو اوپر والا حصہ ہے، کچھ حصہ پانی میں ہے۔ اب جو نیچے والے ہیں وہ سیڑھی سے چڑھ کر اوپر جاتے ہیں اور باہر ڈول ڈالتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں۔
آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جو دی ہے، فرمایا کہ اگر اب ظاہر ہے کہ جب پانی باہر سے اندر لائے گا چھینٹے پڑیں گے، نیچے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے تھوڑی سی کوئی تکلیف کا باعث بھی بنے، وہ نیچے والے جو ہیں اگر وہ اوپر آ کے پانی نکال کے نیچے لے جاتے ہیں، کئی لوگ ہمارے اتنے ذہنی طور پر تنگ نظر ہوتے ہیں، کہیں گے کہ نیچے سے آ کے ہمیں خواہ کپڑے گیلے کر گیا، یہ کر باتیں کرتے۔ اب یہ نیچے والا سوچتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بار بار اوپر جائیں، ان کی بڑبڑ سنیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سے اپنے لیے کوئی راستہ بناتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ مثال موجود ہے، ہم نیچے سے اپنے حصے سے راستہ بناتے ہیں۔ اب وہ نیچے کا حصہ کہاں ہے؟ وہ سارا پانی میں ہے۔ اگر اس نے نیچے سے چھوٹا سا سوراخ بنا لیا تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ جو جہاں لگا ہوا ہے، اب یہاں آگے نا بات، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا، اب اس کو لگا رہنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا، جیسے ہی اس نے ہتھوڑا پکڑا، وہ لوہے کا پیس پکڑا اور لے کر جہاز کے نیچے کی تہ کو توڑنے کا ارادہ کیا، فرمایا اگر اس کو روک لیا نجا و نجو جمیعاً، وہ بھی غرق ہونے سے بچ جائے گا اور سارے جہاز والے بچ جائیں گے۔ وَإِن تَرَكُوهُ وَمَا أَرَادَ، اور اگر اسے جو کرنے جا رہا ہے کرنے دیا، اسے روکا نہیں، ہلاکا و ہلاکو جمیعاً، وہ بھی ڈوب جائے گا اور اس کے ساتھ سارے جہاز والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اب بتائیے کہ یہ جملہ صحیح ہے؟ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دے کے اس مسئلے کو سمجھا دیا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اس کو دیکھو کہاں لگا ہوا ہے، قرآن و سنت کی روح سے اس کا عمل صحیح ہے، لگا رہنے دو، بلکہ اس کا تعاون کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور اگر وہ غلط پر ہے، غلط جا رہا ہے، اس کو روکو، کیونکہ روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سلسلہ میں بھی یہ توفیق دے رکھی ہے کہ خیر و شر کا ہم فرق کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے پر اپنا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک بہترین یہ چھوٹی سی چیز جو ہے عقل کی دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر عقل نہ ہو، صرف شکل ہی یہ ہو، خوبصورت انسان ہیں، موٹی آنکھیں، خوبصورت چہرہ، خوبصورت ہاتھ پاؤں، اور یہ چھوٹی سی چیز یہاں نہیں ہے جو عقل کا پرزہ ہے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ گلیوں میں خوبصورت سفید، سرخ و سفید رنگ ہے، پورا لمبا تڑنگا 6 فٹ کا نوجوان ہے، کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن کہیں سے پھٹے ہوئے، کہیں سے کچھ رالیں بہ رہی ہیں باچوں سے، اور بچے کنکر پتھر مار رہے ہیں، ہنستے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ پورا انسان ہے، لیکن کمی کیا ہے؟ اللہ نے چھوٹی سی عقل کی جو ایک پرزہ ہے وہ نہیں دیا۔ وہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ بھی عنایت کر رکھا ہے۔ اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے مثالیں دے کر قرآن کریم میں سمجھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر اپنی حدیثوں میں ہمیں سمجھایا، تاکہ بات ہماری اس عقل میں گھس سکے۔ اصل چیز ارادہ اللہ رب العزت کا اور ارادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ بات ہماری عقل میں گھس جائے۔ امر بالمعروف کے سلسلہ میں جہاز کی کتنی آسان مثال ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے نہیں تو غرق ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات ہی ختم کر دی، کسی دوسری تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہی رنگ اختیار فرمایا ہے۔ قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 92 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اے لوگو اس طرح نہ ہو جاؤ کہ جس طرح ایک رات عورت محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، سوت کاٹتی ہے
اور جب دن چڑھتا ہے تو کینچی لے کے سارے سود کو کاٹ دیتی ہیں۔ رات کی محنت ضائع گائیں یا نہیں؟ ساری محنت اس نے برباد کر دی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین سیزن دیا، بہترین موقع دیا، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ وہ ہر سال کے بعد ہمارے سامنے ایک مہینہ وہ لے آتا ہے جس میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ ہم نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی اور ہم نے 11 رکعت یا کم و بیش تراویح بھی پڑھی، ہم نے پورا قرآن بھی رمضان میں ختم کر لیا، ہم بہت بڑا تیر مارتے ہیں کہ رمضان میں جا کے ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیں، پورا سال اب قرآن ہمارے ہاتھ سے باہر ہے۔ ہمارے پاکستان انڈیا کا جو ماحول ہے اس میں آپ کو ایسے قرآن نہیں ملے گا۔ قرآن بہترین خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا، چمک دمک والا، اور ہو سکتا ہے کہ جو اوپر والا بند ہے وہ زرق برق زری کا ہو، خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر۔ اب یہ دیکھیں گے کہ 6 فٹ کا آدمی جو گھر میں چلتا پھرتا ہے اس سے کہیں اونچا ہو۔ اب اونچا اس سے عام جگہ تو ہوتی نہیں، پھر ہمیں ملتا ہے وہاں جو روشن دان ہوتے ہیں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا نا، اس تاک میں پھر رکھ دیتے ہیں کہ آتے جاتے قرآن کو پشت نہ ہو، گستاخی ہوتی ہے۔ اب اس گستاخی سے بچتے ہوئے قرآن کو 11 مہینے کے لیے اپنی دسترس سے باہر کر دیتے۔ رمضان میں بڑا تیر مار لیا ہم نے، ایک قرآن بھی پورا پڑھ لیا، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سعودی عرب میں کیا یہ لوگ نعوذ باللہ قرآن کے گستاخ ہیں؟ مسجد میں جائیں آپ کو قرآن کریم ایسے وہ شیلفیں کتنی اونچی ہوتی ہیں، نمازی بیٹھا ہوا ہو تو نمازی کا سر شیلف سے اونچا ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی 1.5 فٹ 2 فٹ 2.5 فٹ شیلفیں ہوتی ہیں، قرآن کریم سے بھری ہوئی ہیں، اور مسجد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا خیال ہے گستاخی کرتے آتے جاتے سارے؟ یہ گستاخی نہیں، گستاخی یہ ہے جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے۔ 11 مہینے کے لیے قرآن کو ہاتھ سے نکال دیا، اور اس نیچے اور اپنے سامنے قرآن رکھنے کا فائدہ کتنا ہے؟ ایک آدمی جاتا ہے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، دیکھا ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، وہ سامنے سے قرآن کریم لیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر اسے وہاں سے اتارنا پڑے تو سیدھی بات ہے کہ سلام پھیرا اور کہا چلے تھوڑا بہت سبحان اللہ الحمدللہ کر لیتے ہیں، اب کون وہاں سے اس کو اتار کے لائے گا؟ گھروں میں یہی حالت ہو رہی تھی۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے الحمدللہ بغیر چشموں کے، اللہ رب العزت نے تلاوت کی برکت سے ان کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، بغیر چشمے کے بوڑھا آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے، ہمارے دیہات وغیرہ میں ایسا بھی ہے۔ گستاخی یہ نہیں کہ اس کی طرف پشت ہو جائے، گستاخی یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں سے ہی اوجل ہو جائے۔ مان لیا کہ رمضان میں 30 سپارے بھی پڑھ لیے، 5 نمازیں بھی روزانہ پڑھتے رہے، اور تراویح بھی ادا کر لی، اور جیسے ہی شوال شروع ہوا، جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب آپ مسجدوں میں حالت دیکھ رہے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں تو معلوم ہو جاتا نا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ رمضان کے اندر ہی ہماری کرتوت شروع ہو جاتے ہیں، رمضان شروع ہوا، بڑے جوش خروش کے ساتھ تراویح شروع کر دی، نمازیں شروع کر دیں، پہلے ہفتہ میں مسجد میں 10 صفیں ہیں، اور دوسرے ہفتے میں 8، تیسرے میں 6، اور آخری ہفتے میں آتے تھے اصل نمازی وہی 2-1 صفیں رہ گئی۔ ہم رمضان کے اندر ہی شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور رمضان نکلنے کے بعد عموماً ایسا ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، کھالی سیویاں اور گئی فکر۔ جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کے آگے سیویوں سے پیٹ بھر لیا، سیویاں معروف ہے پاکستان انڈیا میں تو یہ
سویٹ ڈش ہے نا بڑی مشہور، کھا لی سیویاں گئی فکر، اب ہماری جان چھوٹی، نہ اب 5 وقتہ نماز رہی، نہ اب ہماری تراویح رہی، تراویح تو واقعی گئی، اور یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں قرآن بھی نہیں، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، کیا ہماری ساری ڈیوٹیاں ختم ہو گئی؟ کیا نمازیں صرف رمضان کے لیے فرض کی گئی ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بر وقت نماز پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے، کسی مہینے کا ذکر نہیں کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مریض کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے یا نہیں؟ بیمار کیسے نماز پڑھے، بغیر بیمار کیسے وضو کرے، اگر پانی ہے پانی سے کرو، نہیں تو تیمم، پانی نہیں ہے، اور پانی بھی ہے اور آدمی میں پانی کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں، بیمار ہے، تیمم کرو۔ اور نمازی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نماز، ایک آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و عافیت دے رکھی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بے شمار ان 2 نعمتوں کے بارے میں فریب خورتا ہے، فریب میں، نعمتوں کی قدر ہی نہیں، ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ ان میں سے پہلی ہے الصحہ اور دوسری الفراغ، دونوں صحت اور فراغت۔ اگر صحت کی اس نعمت کی قدر آپ نے دیکھنی ہے کیا ہے، تو کسی دن کسی ہاسپٹل میں چکر لگا کے دیکھیں، وہاں جو خاص طور پر یہ جو وارڈ ہوتے ہیں نا، اسپیشل ایمرجنسی وارڈ، جس میں یہ باہر سے ایکسیڈنٹ وغیرہ والے آئے ہوئے ہیں، آپ کبھی چکر لگا کے دیکھیں کہ اندر جا کے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ کسی کا بازو ایسے باندھا ہوا ہے باقاعدہ، اوپر ایک ادھر باندھا ہوا ہے، ٹانگ ادھر باندھی ہوئی ہے، اور کئی مریض ایسے ہیں کہ بازو بھی دونوں باندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی دونوں باندھی ہوئی ہیں، درمیان سے لوہے کے راڈ گزارے ہوئے ہیں، اور یقین مانے آدمی کانپ جاتا ہے کہ درمیان سے راڈ گزارا ہوا ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا، اوپر سے بلٹ باقاعدہ لوہے کے اندر سے سوراخ کر کے گزارے ہوئے ہیں، بلٹ کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ ہڈی جوڑ کر سیدھی ہو جائے۔ اس وقت اگر تھوڑا سا آدمی غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ صحت اللہ کی نعمت، فراغت اللہ کی نعمت، اور ان نعمتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لوگ کثیر من الناس، تھوڑے سے نہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رمضان المبارک کے بعد بھی 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا، قرآن کریم نے حکم دیا، صحت کی حالت میں بھی نماز اور بیماری کی حالت میں بھی نماز، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو۔ اب لیٹ کر جس کی ٹانگیں اور بازو ساری چیزیں باندھی ہوئی ہے، کیا یہ تیمم کر سکے گا؟ تیمم تو یہ ہے نا کہ ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پہ مارو، ایسے کر کے اپنے منہ پہ مارو، بعد میں ہاتھوں پہ پھیر لو، یہ تیمم ہے۔ ضربۃ واحدہ، ایک مرتبہ زمین پر مارو، پھر منہ پہ اور بعد میں اپنے ہاتھوں پہ مار لو۔ اب یہ تو بیچارہ ہاتھ دونوں ایک ادھر باندھا ہوا ہے، ایک ادھر باندھا ہوا ہے، تو عجیب سی حالت میں، تو کیا نماز معاف ہو گئی؟ نہیں۔ جو آدمی جس بھی حالت میں ہے وہ نماز ادا کرے، نیت کر لینے سے وضو ہو جائے گا اس کا، اور
نماز شروع کرتا ہے، اب کھڑے نہیں ہو سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ تو بیچارہ باندھا ہوا ہے، جس حال میں باندھا ہوا ہے اسی حال میں سبحانک اللہم و بحمدک کا شروع کرے، سلام تک نماز پڑھے، کہاں کیا کر رہا ہے اس کا دل جانتا ہے۔ نماز کا حکم صرف رمضان میں نہیں، اور وہ بڑا مشہور جملہ رمضان میں تو آپ نے بار بار سنا، کن رحمانین ولا تکن رمضانین، رحمانی بنو رمضانی نہ بنو، اللہ والے بنو، صرف رمضانی کیسے ہوگا؟ رمضان گزری، نمازیں چھوڑ دیں، تلاوتیں چھوڑ دیں، سب چیزیں چھوڑ دیں، تو یہ پھر رمضانی مسلمان ہوا نا، موسمی قسم کا، یعنی خاص موسم آیا یہ مسجد میں ہے اور موسم نکل گیا اور یہ مسجد سے نکل گیا۔ ایک عرصہ ہوا ہمارے پاکستان سے اخبار میں ایک میں نمازیوں کی کچھ قسمیں بیان کی گئی تھیں، اخبار عام سا، لیکن نمازیوں کی جو قسمیں لکھی وہ واقعی ہمارے اندر موجود ہیں ساری، اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمارے بے شمار نمازی ان میں سے کسی نہ کسی کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ موت آنے تک نمازوں کی پابندی کرو، صرف رمضان میں نہیں، اور جو جس رب کا مہینہ رمضان ہے اسی رب کے باقی 11 مہینے بھی ہیں۔ پورا سال کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اگر رمضان میں ہم جانتے ہیں اللہ کو تو غیر رمضان میں بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ نمازیوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ کچھ نمازی ہیں 8 کے، کچھ ہیں 360 کے، کچھ ہیں 61 کے، 8 کے، 360 کے، 61 کے۔ یہ 8 کے کون ہیں؟ یہ جمعہ کے 8 دن کے نمازی، 8 دن میں ایک مرتبہ نہا دو، صاف ستھری ٹوپی استری کی ہوئی، پوری چمک دمک کے ساتھ یہ مسجد میں جا پہنچتے ہیں، اور 8 دن میں ایک نماز، وہ بھی جمعہ، صرف جمعہ۔ 8 دن میں نمازیں کتنی آتی ہیں؟ ہفتے میں 35، جمعہ 8 ہے لیکن ہفتے کے دن تو 7 ہوتے ہیں نا، 35 نمازیں ہیں، یہ 35ویں پڑھتا ہے، 34 اب کون پڑھے گا؟ یہ 8 کا نمازی ہے، اور دوسرا 360 کا نمازی ہے، یہ عید کی نماز صرف پڑھتا ہے، کھائی سیویاں گئی فکر والا پارٹی یہ ہے کہ یہ سال میں صرف عید کی نماز، اور عید بھی آپ کو معلوم ہے، گھر سے نکلے، وضو کیا، نہایا دھویا، اچھا لباس پہنا، سپرے خوب مطلب عطریات میں معطر ہو کر نکلتا ہے، اپنے کندھے پر اپنا مسلح بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو عید کے دن بڑے اسپیشل منظر نظر آئیں گے۔ یہ جو 5 وقت مسجد میں نہیں جایا کرتا، اپنا مسلح خود رکھا ہو، اتنا اہتمام، گویا کہ اسے مسجد کا یا عیدگاہ کا مسلح بھی پسند نہیں، اپنا مسلح بچ، سال میں ایک ہی تو نماز پڑھنی ہے، اپنے مسلح پہ کیوں نہ پڑھے۔ یہ 360 والے ہیں۔ اور تیسرا نمازی ہے جس کو کہا گیا 61 کا نمازی، اور یہ 5-4 آدمی 6-10 اکٹھے ہو گئے، کہیں بیٹھ گئے، اذان ہو گئی، اب باقی سارے ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو گئے، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں تو کبھی پڑھی نہیں، لیکن اگر میں اس وقت نہیں جاتا تو یہ سارے کیا کہیں گے؟ نمازی نہیں یہ، لیکن اس وقت یہ نمازی بن گیا، ساتھ گیا، یہ 61 کے ساتھ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رڑے سر بند، یعنی سب جا رہے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں۔ اب یہاں بیٹھ کے بےزتی کون کرائے، سارے کہیں گے کیسا مسلمان ہے۔ یہ ہے 61 کا نمازی، کہیں 61 میں پھنس گیا، نماز پڑھ لی۔ اور چوتھا نمازی ہے کھاٹ کا نمازی، 61 کا نمازی، اور چوتھا ہے کھاٹ کا نمازی۔ یہ کون سا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے میں، یہ عید وید بھی نہیں جانتا، یہ جنازے میں جاتا ہے۔ اور جنازے کی دعا اسے پوچھو، جو ساری عمر میں ایک ہی نماز کی پابندی کرتا ہے، اسے پوچھو جنازے کی دعا کیا ہے، وہ نہیں آتی۔
لیکن ذہن دماغ لگا ہوا ہے کہ فلاں چاچا فتح محمد فوت ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ میں جانا ہے، کب اعلان ہوتا ہے، اس کے لیے تیار ہے، اور وہاں جنازے میں گھر والوں کے دائیں بائیں منڈلاتا پھرے تاکہ وہ دیکھیں کہ میں آیا ہوا ہوں۔ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں گیا، یہ جس کے لیے گیا ہے اس کو باقاعدہ نوٹ کروانا چاہتا ہے کہ میں آیا ہوا ہوں۔ اور یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ ابا حضور بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ تو کسی دن گزر جائیں گے، اگر میں ان لوگوں کے بڑوں کی نمازوں جنازہ میں نہ گیا تو یہ میرے ابا کی نماز میں نہیں، میرے ابا کی جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے، یہ تو ابا کے جنازہ کے لیے نمازی اکٹھے کرنے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ نمازیں نہیں، نہ اکٹھ کے، نہ کھاٹ کے، نہ اکٹھ کے، نہ 360 کے، نہ 8 کے، اللہ کو نمازی چاہیے ٹھاٹ کے۔ 5 وقت ساری عمر، سفر میں نمازی، حضر میں نمازی، رمضان میں نمازی، شوال میں نمازی، شعبان میں نمازی۔ 3 مہینے میں نے گنے ہیں صرف، ایک رمضان کا، ایک شوال کا اور ایک شعبان کا۔ شوال سے لے کے رمضان آنے تک یہ شوال اور شعبان، ان کے درمیان بھی 10 مہینے ہیں، 9 مہینے درمیان میں اور 3 یہ 12۔ ہمیں حکم ہے 12 مہینوں کی نماز کا، پابندی کے ساتھ 12 مہینوں کی نماز ادا کریں۔ اگر یہ صرف رمضان میں پڑھی اور چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے جس عورت کی طرف اشارہ کیا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، 1 مہینہ محنت کر کے سوت کاٹا اور شوال میں کینچی پکڑی سارا سوت کاٹ دیا۔ اگر 1 مہینہ نمازیں پڑھنے کے بعد آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ کے اس مہینے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے اگر توبہ کر لی ہے رمضان میں تو ظاہر ہے کہ پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن توبہ کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ تحریم آیت نمبر غالباً 8، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، مکمل توبہ، صادق توبہ۔ صادق توبہ کون سی ہوتی ہے؟ 4 شرطیں ہیں اس میں۔ اب یہ ہم اپنے طور پہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لیں گے کہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو کون سی کرتے ہیں۔ 4 شرطیں اگر پوری نہیں ہیں تو توبہ نہیں ہے، اور اگر توبہ ان شرطوں پر مشتمل نہیں ہے تو پہلے گناہ معاف ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تو جال سازی ہو جائے گی۔ 4 شرطوں میں سے پہلی یہ کہ جو گناہ آپ نے، جس گناہ کی آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں۔ پہلی شرط، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسری شرط، جو گناہ کرتے رہے ہیں اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر تو نہیں کرنا نا، معاملہ میرا میرے رب کا ہے، اکیلے میں بیٹھ جاؤ، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، روشنی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بتیاں بجا کے جو ہمارے ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ کہیں گے کہ اب لائٹیں آف کر دو اور پھر ہا ہو کا شور شروع کر دیں گے۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی، آپ اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، لائٹیں پورے زور کے ساتھ جل رہی ہیں، آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ اندھیرا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم کریں، پکی نیت کر لیں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں اس توبہ کے لیے ضروری ہیں جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اور اس کا تعلق آپ سے اور آپ کے رب سے ہے۔ اگر گناہ کا تعلق آپ سے اور آپ کے رب سے ہے تو یہ 3 شرطیں، اور اگر تعلق بندے اور بندے سے ہے
یعنی گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی بھی مانگے۔ اب میں نے شیخ عبدالہادی صاحب کو میں نے کوئی اذیت پہنچائی، گالی دی، اور بعد میں مسجد میں بیٹھ گیا، یا اللہ میں بڑا گناہ گار، یا اللہ میں بڑا پاپی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے شیخ عبدالہادی کو گالیاں دی، مجھے معاف کر دے، معافی ہوگی؟ نہیں ہوگی، شرطیہ نہیں ہوگی جب تک میں شیخ عبدالہادی سے معافی نہیں مانگوں۔ حقوق العباد کے سلسلہ میں اگر گناہ ہو جائے، اس سے توبہ کرنا چاہیں تو 4 شرطیں، اور حقوق اللہ کے سلسلہ میں گناہ ہو جائے اس سے معافی مانگنا چاہیں تو 3 شرطیں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم نمازی نہیں تھے، گناہ ہے یا نہیں؟ ہم نے توبہ کرنا چاہی اور توبہ کر لی، رمضان میں نماز شروع کر دی، 1 مہینہ نماز پڑھ کے پھر چھوڑ دی، کیا توبہ کی شرطیں پوری ہیں؟ یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے پوری آواز کے ساتھ۔ رمضان سے پہلے رمضان کا چاند دیکھا، ہلال رمضان، اور ساتھ ہی ہم نے توبہ کر لی کہ یا اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے، ہم یہ نہیں کرتے تھے، آج سے ہم نمازی۔ اگر یہ کہہ لیں کہ یا اللہ آج سے 30 دن کے لیے، آج سے 29 دن کے لیے، یا آج سے پورا مہینہ کے لیے نمازی، تو توبہ ہوگی؟ اللہ کے یہاں یہ متے وتے بھی نہیں ہیں، یہ طے شدہ نکاح ہے نا، متا نہیں سمجھتے آپ؟ شیعہ میں متا اور سنی میں حلالہ، اب تو سمجھ آنی چاہیے یا نہیں؟ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک ہی گناہ کے 2 نام، ایک ہی بدماشی کے 2 نام، ایک مولویوں نے اہل سنت میں دے دیا اور ایک شیعہ نے اپنایا ہوا ہے۔ متا بھی طے شدہ دنوں کے لیے نکاح، اور حلالہ بھی طے شدہ دنوں کے لیے ہوتا ہے یا نہیں؟ کہیں گے مولوی صاحب 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں، مولوی صاحب نے حلالہ کھانا کھول رکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حلالہ کراؤ، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود حلالے کے لیے تیار بیٹھے، خود حلالے کر رہے ہیں، اور یہ طے ہے کہ 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، بس اتنا نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد طلاق دینا ہوتی ہے۔ شیعہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، اور سنی کرے تو دیکھیں ابھی آواز زیادہ نہیں نکل رہی، شیعہ کرے تو حرام اور سنی کرے تو بھی حرام ہے، لیکن ہمارے مولویوں نے باقاعدہ اس کو سرٹیفکیٹ دے رکھے، ایک پورا سلسلہ، اور پھر درمیان میں یقین مانے کہ سابقہ حلالہ کروانے والوں نے، اللہ رب العزت توفیق دے رہا ہے نا، لوگ نکل رہے ہیں ادھر سے، اس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ ہم کسی کا نکاح ایسے کسی طالب علم سے کر دیتے ہیں ہفتہ کے لیے، اور جس کی بیوی یہاں نکاحی ہے، طالب علم کو دی ہیں، اس آدمی کو کہا کہ ہمیں فلاں کتاب چاہیے۔ اب ہمارے حیدرآباد اور کراچی یہ پاکستان کے بالکل جنوب میں ہے، اور کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے جو کہ بالکل شمال میں پشاور وغیرہ پڑتا ہے وہاں سے۔ اب جہازوں پہ جانا آنا تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، ٹرین سے جائیں گے، کتاب تلاش کریں گے، یقین مانیں کہ ہمیں ڈائریکٹ ان لوگوں کو، اور عام آدمی بھی نہیں، علماء کہاں کہ اس طرح کرتے تھے کہ اس آدمی کو ادھر بھیج دیا کہ 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے جو ان کی شرط ہے، یہ جا کے 5 7 10 دن کتاب تلاش کرتا رہے گا، ملے گی لے کے آئے گا، اتنے میں طالب علم 10 15 دن اس عورت کے ساتھ رہے گا۔ کیا یہ کھلی ہوئی بدماشی ہے یا نہیں؟ یہ اسلام کے شیلٹر میں، اسلام کے سائے میں، اسلام کی چھتری کے نیچے انتہائی گنونا کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے مولوی حضرات۔ اللہ رب العزت کو اس طرح کے نہ حلالے نہ متے نہ 1 مہینے والی توبہ والے لوگ چاہیے۔ اگر شعبان میں یہ کہیں کہ یا اللہ میری 1 مہینہ کے لیے توبہ، 5 وقت نماز پڑھوں گا، قرآن کریم پڑھوں گا، ذکر اذکار کروں گا، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟
نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ شروع میں نہیں کہا، مطلقاً توبہ کر لی، ٹھیک 1 مہینہ کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا، کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ کیونکہ توبہ کی تیسری شرط، جب اللہ اور بندے کا معاملہ ہو تو تیسری شرط کیا ہے؟ اس کام کو، اس برائی کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ نماز کا ترک کرنا برائی ہے نا، اگر اس برائی کو چھوڑنے کے لیے اس نے توبہ کی ہے تو اس عزم کا ساتھ اظہار ہو کہ میں آئندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر مہینے کے بعد چھوڑ دی تو اس کا پچھلا کھاتا سارا ختم۔ وہ مثال آئی یا نہیں بالکل جو اللہ رب العزت نے دی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، پہلے مضبوط بہترین دھاگا تیار کیا اور دن چڑھا تو اس کو سارے کے سارے کو کاٹ دیا۔ ہم بھی مہینہ بھر دھاگا تیار کریں اور مہینہ گزرنے کے بعد اس کو کاٹ دیں تو اس دھاگے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا اسلوب قرآن کریم میں ایسا ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے تاکہ سننے والوں کو بات کی سمجھ آ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور یہ مثالیں بہت ساری، سورہ بقرہ کے اندر کئی مثالیں، آگے جا کے مثالیں، حتیٰ کہ آیت 162 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو کہتے جائے نا کہ اللہ اس کو 700 گنا کر دے گا، اللہ اس کو 10 گنا کر دے گا، 20 گنا کر دے گا، تو سمجھ میں اتنی بات نہیں بیٹھتی۔ اللہ نے بہترین مثال دی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زمین میں ایک دانہ بوتا ہے۔ حبہ کا معنی دانہ، کمثل حبہ انبتت منہا 7 سنابل، اس دانے سے 7 کونپلیں نکلیں، 7 کونپلیں، یعنی اس ایک بیج سے 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ پر ایک خوشہ ہے۔ 7 سنابل، سنابل سنبلہ جو خوشہ ہے دانوں سے بھرا ہوا، گندم کا خوشہ اور چاول کا خوشہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بالی بولتے ہیں، بالی، نیچے بالی ہے اور اوپر خوشہ ہے، نیچے تنا ہے اوپر پھل ہے۔ فرمایا کہ ایک دانہ اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی پر 7 ہی خوشے ہیں، وَفِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، ان 7 کے سر پر 7 خوشے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ ایک دانہ بونے والے کو کتنے دانے ملے؟ 700۔ کیلکولیشن بڑا آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اے میرے بندو، اللہ کی راہ میں 1 ریال خرچ کرنے والے کو 700 ریال کا ثواب میں دوں گا۔ 100 ریال تم خرچو، اللہ نے فرمایا 700 کا ثواب میں دوں گا۔ اور اگر خلوص دل میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس 700 میں بھی اضافہ کر دیتا۔ کتنی آسان مثال دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اس طرح اس کو بڑھائے چلا جائے گا، 1 ریال کا 700 گنا تک ثواب دے گا۔ اور پھر رمضان کا پورا مہینہ آپ نے ایک آیت کو بار بار سنا، بکثرت سنا، آیت 183 سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون والے جو 2 لفظ ہیں، یہ پورے رمضان اور پورے مسائل و احکام کا نچوڑ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے۔ یہ جو روزے کا حکم دیا گیا، تراویح پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، روزے کے آداب میں سے ہے کہ غیبت نہ کرے، روزے کے آداب میں سے ہے جھوٹ نہ بولے، روزہ ہے آنکھوں کا، روزہ ہے کانوں کا، روزہ ہے ہاتھوں کا،
روزہ ہے پیٹ کا، روزہ ہے شرمگاہ کا، یہ سارا کچھ مہینہ بھر کے لیے کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا ہم متقی بن گئے؟ اب یہ سوال ہے ہمارا آپ سے اور اپنے آپ سے کہ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، تو کیا ہم متقی بنے؟ رمضان کے مہینہ میں آپ نے یہ حدیث بار بار سنی کہ جس آدمی نے روزہ رکھا اسے چاہیے اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، نہ وہ کوئی فوش بات کرے، شہوانی حرکت کرے، نہ گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے گلے پڑے۔ وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی گالی دے، کوئی گلے پڑنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ معنی یہ کہ نہ گالی گلوچ، نہ شور شرابہ، نہ چیخ چنگاڑ، یہ روزے میں نہیں ہوگا۔ کیا روزے کے بعد یہ گالی گلوچ جائز ہے؟ رمضان نکل گیا تو کیا شوال میں گالیاں نکالنا شروع کر دیں؟ نہ رمضان میں جائز ہے نہ غیر رمضان میں، نہ رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں جائز ہے نہ رات کو جائز ہے۔ اب یہ مستقل ہم نے عادت اپنانا ہے سال بھر کے لیے، اور 11 مہینوں میں اگر کہیں تھوڑا بہت جھول آئے گا، کمزوری آئے گی، پھر 12واں مہینہ رمضان کا آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کے لیے ایک بہترین یہ کورس بنا کے ہمیں 30 دن کے دیے۔ غیبت، رمضان روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت ہماری وہ بیماری، ہمارا وہ گناہ، ہماری وہ عادت ہے کہ کوئی مجلس مردوں کی ہو، عورتوں کی ہو، مولویوں کی ہو، غیر مولویوں کی ہو، سب جب تک اس مجلس میں 2-4 کی پگڑی نہیں اچھالیں گے ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان کا مہینہ آیا، سوچا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اب بات کروں گا تو غیبت ہوگی۔ بہت لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، روزہ رکھا ہوا ہے، بات کروں گا تو غیبت ہوگی۔ اب یہ شام تک بڑی مشکل سے اس کو روک کے رکھتا ہے، اس کے پیٹ میں ہوا بھری جا رہی ہے مسلسل، کب شام ہو، کب روزہ کھولوں، کب میں یہ بات اس سے کروں۔ تو کیا روزہ کھولنے کے بعد اس کی وہ بات جائز ہے؟ رمضان کا پورا مہینہ اس نے ہمت کر کے وہ بات اپنے پیٹ میں ہضم کر لی، اور جیسے ہی سیویاں کھا لی ساری فکریں دور ہو گئیں، وہ بات پھر جا کے اس کے سامنے رکھی کہ میں ایک بات کرنا چاہتا تھا، تو کیا خیال ہے اب اس کے لیے جائز ہو گئی ہے؟ میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کے لیے ہمارے لیے ایک کورس بنایا، ایک ریفریشر کورس، ایک ٹریننگ کورس۔ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں، کانوں پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ دن کو روزہ ہوتا تھا، ٹیلی ویژن نہیں لگاتے بھائی، خبریں بھی نہیں سنتے کیونکہ خبروں میں بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ افطار کیا، مسجد سے نماز پڑھی، واپس آتے پہلا ہاتھ ٹک سے جا کے ٹیلی ویژن کو چالو کر، کیونکہ معلوم ہے کہ اب تو روزہ نہیں ہے، اب خبریں بھی آ رہی ہیں، ڈرامے بھی آ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے وہ بعد میں بھی جائز نہیں۔ جو رمضان میں جائز نہیں، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیٹ پر، اپنی شرمگاہ پر، ہر ایک پر کنٹرول کرنا ہمیں یہ رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے۔ اگر بعد میں ہم نے کنٹرول نہیں رکھا تو رمضان کا فائدہ ہوگا؟ تقویٰ کب ہوگا ہمارے اندر پیدا؟ جب ہم نیک نیتی سے رمضان کو تربیتی مہینہ سمجھ کر وہ سارے کام چھوڑیں گے جو منع ہیں، وہ سارے کام کریں گے جو جائز ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ ہے کیا؟ بات تھوڑی لمبی ہے، میں صرف اس کو ایسے پوائنٹس میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت میرے خیال میں ہو گیا ہے۔ تقویٰ ہے آنکھ کا تقویٰ، غلط نہ دیکھیں، حرام نہ دیکھیں، صرف حلال پہ آپ کی آنکھ پڑے۔ کان کا تقویٰ، غلط اور حرام نہ سنیں،
صرف جائز اور حلال سنیں۔ ہاتھ کا تقوی، آپ کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ پیٹ کا تقوی، پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جائے، صرف حلال جائے۔ شرمگاہ کا تقوی، یہ صرف شرمگاہ جو ہے وہ حلال میں استعمال ہو، کہیں ناجائز استعمال نہ ہو۔ جتنے بھی اعضائے جسم ہیں، ہر جسم کے عضو کا تقوی ہے، اور وہ تقوی کب پورا ہوگا؟ جب اس پہ مکمل طور پر عمل رکھیں گے۔ تقوی یہ نہیں کہ 1-2 دن کے لیے کنٹرول ہے اور اس کے بعد چھٹی، مہینہ کے لیے کنٹرول۔ تقوی اصل کیا ہے؟ 2 حرفی سی بات علامہ ابن الدنیا، امام ابن الدنیا بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بلکہ اگر یہ کہیں کہ اسلام کے احکام پر ایک ایک لفظ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، تقوی کے نام پر ان کی کتاب تقوی موجود ہے۔ انہوں نے تقوی کا جو تعارف کروایا ہے مختصر وہ یہ ہے، فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرے۔ تقوی کی انہوں نے تقوی کے 4 رکن سمجھے بیان کر دیے۔ الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت سے ڈرے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن و سنت پر عمل کرے۔ تنزیل میں قرآن بھی شامل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شامل۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے تھے۔ سورہ نجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک میں وحی نہیں کرتا میرا نبی نہیں بولتا۔ تو گویا کہ حدیث بھی وحی اور قرآن بھی وحی۔ العمل بالتنزیل 2، اور تیسرا القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کریں لیکن حلال پر۔ اپنے آپ کو کروڑ بتی بنانے کے چکر میں ہر جائز و ناجائز، ہر حلال و حرام طریقہ اختیار نہ کریں، صرف جائز اور حلال۔ القناعۃ بالقلیل۔ اور چوتھا، تقوی کا چوتھا رکن ہے والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اس دن کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کیسے ہوگی؟ اگر آپ کو اسکندر اعظم بڑا مشہور و معروف بادشاہ گزرا ہے، میں اس کی ایک حرکت ذکر کر کے بات کو چھوڑتا ہوں۔ وہ استعداد جانے کا، روانگی کے لیے آدمی کیسی تیاری کرتا ہے، وہاں بڑی فرسٹ کلاس اس نے مثال دے دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسکندر وہ ہے جس نے ایک وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ واحد بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے ایک وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی، اسکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ایک وصیت کی، کہا کہ جس وقت میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھانے والے 4 آدمی کون ہوں گے؟ جو میری کیبنٹ کے سب سے بڑے ڈاکٹر اور حکیم ہیں، یہ چاروں میرا جنازہ اٹھائیں۔ سونا اور چاندی جتنا بھی ہے میرے گھر سے لے کے قبر تک سارے کا سارا راستہ سونے چاندی سے بچھا دیں، اور نہا دھلا کر کپڑا پہنائیں تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال کر اس طرح لٹکا دیں۔ وہ جو ان کا وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ ساری باتیں ہم نافذ کروائیں گے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کہا کہ میں جو اب سمجھا ہوں، اس وقت میں جو سمجھا ہوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، میں وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سکندر جا رہا ہے دنیا سے اور اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ جتنی دولتیں اور یہ اور وہ ہے وہ سب نیچے پڑی ہیں لوگوں کے لیے، وارثوں کے لیے، فلاں کے لیے۔ اور کہا کہ یہ حکیم، تو کہا کہ حکیم چاروں مجھے جب جنازے کی شکل میں اٹھائے ہوئے ہوں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جب موت آ جائے تو کوئی حکیم کام نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں نمازی رہے ہیں، سال بھر نمازی رہا کریں۔ اللہ ہمیں پکے سچے نمازی بنائے، پکے سچے دیندار بنائے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔